جی السلام علیکم۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ہمارا جو پچھلی قسط میں آخری شعر ہم نے جو پڑھا تھا تو وہ یہ تھا کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ یہ ایک سوال پوچھا تھا دوسرے مشیر نے پہلے مشیر سے کہ ایک چیز نئی ہوئی ہے اور وہ سلطانیہ جمہور ہے، یعنی کہ جمہوریت۔ تو بادشاہ تو ختم ہوگی، لیکن اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آج کل جمہوریت کا یہ جو شور مچا ہوا ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے، خیر ہے یا کہ شر ہے۔ لگتا ہے کہ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے باخبر نہیں ہے، تجھے اس چیز کی ابھی خبر نہیں ہوئی کہ یہ جو نیا فتنہ ہے یہ جو سر اٹھا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو پہلا مشیر ہے وہ کہتا ہے کہ ہوں، مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ پہلے ان کے الفاظ کے معنی دیکھ لیں کہ جہاں بھی نہیں، آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے اوپر نظر۔ ملوکیت ہمیں پتہ ہے یہ بادشاہت ہے، ایک پردہ ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یعنی یہ جو تازہ فتنے ہیں جہان کے میں ان کو جانتا ہوں، لیکن میری عقل یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت بھی اصل میں ملکیت کا ہی ایک پردہ ہے۔ یعنی جس طرح بادشاہت ایک فتنہ ہے، یہ بھی وہی فتنہ ہے۔ تو اس لیے اس میں گھبرانے والی کوئی چیز مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہ میری جہاں بینی یہ بتاتی ہے کہ یہ نیا فتنہ بھی اصل میں وہ جو بادشاہی یا ملوکیت کا ایک پردہ ہے، اور اس سے ہمیں کسی قسم کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نہ کر۔ لفظوں کا ترجمہ دیکھ لیں، خود شناس و خود نگر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے والا۔ آدم سے مراد یہاں پر آپ بنی آدم لے سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ اصل میں ہم نے یہ جو ملوکیت تھی اس کو ہم نے جمہوری لباس بنا دیا، اور جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بنی آدم ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اپنے آپ کو پہچاننے والا بن گیا، اس کو گیم کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ جب یہ تھوڑا سا عقل مند ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک نیا پندہ تیار کر لیا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ جب بنی آدم کا شعور مختلف وجوہات سے اجاگر ہوا تو ہم ہی نے اس سے بتایا کہ تم خود اپنا حکمران چن لیا کرو۔ یعنی ایک شخص کی بجائے اسے چند افراد کے حوالے کر دیا۔ یعنی ہم نے اسی بادشاہت کو جمہوریت کی شکل میں دوبارہ اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ واجبہ کاروبار شہریاری،
آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو بادشاہت چلانے کا طریقہ ہے. یا جو انداز ہے، جو سسٹم ہے، اس کی حقیقت اور ہے. اور یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. یعنی بادشاہ کا انحصار، بادشاہت کا انحصار بادشاہ پر نہیں بلکہ کہیں اور ہے. دوسرے لفظوں میں کہ یہ جو بادشاہت ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ بادشاہ کے وجود کے اوپر نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے. اور اگر وہی چیز ہم جمہوریت میں پیدا کر دیں تو اس کے جو منتخب ارکان ہیں وہ بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم ان بادشاہوں سے کرواتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اصلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے سسٹم میں سے اپنا کام نکالنا ہے. اب اس کے لیے بادشاہ ہو یا نہ ہو، اگر ہمارا کام نکل رہا ہے تو ہمیں بادشاہ کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یہاں پر وہ جو پچھلے شعر والی بات ہے وہ علامہ صاحب اس کو کھول لیں. پہلے لفظوں کا ترجمہ دیکھ لیں. مجلس ملت، آپ اس کو آج کل کی زبان میں قومی اسمبلی کہہ سکتے ہیں. پرویز یہ بڑا مشہور بادشاہ تھا ایران کا، یہ اس کا نام ہے. وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. یعنی چاہے پرویز کا دربار ہو یا قومی اسمبلی ہو، کام ایک ہی ہے دونوں کا. اور وہ کیا ہے؟ عوام کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کے اوپر نظر. وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو. یعنی عوام کو کسی کام میں لگائے رکھو اور ان کی جو کمائی ہے وہ ساری کی ساری ہڑپ کر دو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ایران کا بادشاہ پرویز تھا، یہ وہی کریکٹر تھا کہ جس نے فرہاد کو نہر کھودنے پر لگا دیا اور شیریں کو اپنے گھر میں ڈال لیا. یعنی چاہے قومی اسمبلی ہو یا کوئی دربار ہو، کام ایک ہی ہے، دوسروں کی محنت کو لوٹنا، ان کو کسی کام میں لگائے رکھنا اور ان کی محنت کے خود مزے لینا. یعنی ایسے کام میں لگا دینا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے پرویز نے فرہاد کو دودھ کی نہر کھودنے پر لگا دیا، نہ ہی وہ اس میں کامیاب ہوگا اور وہ ایک کام میں لگا ہوا ہے اور اس کی جو ساری محنت ہے وہ اپنے ذمہ میں ڈال کر زندگی گزار لی. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یعنی یہ بالکل سادہ سا شعر ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے بظاہر اس کا چہرہ بڑا روشن ہے اور اندرون اس کی جو روح ہے وہ چنگیز خان سے بھی زیادہ سیاہ روح ہے. اور یہ جو بھی لوگ، یہ پاکستان میں تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑا باہر کے ملکوں میں وہ بڑا ایک گلیمر دیکھتے ہیں، لیکن جب یہی لوگ ان ملکوں میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں تو 15 سے 20 سال کے بعد ان کو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اندر سے
اس سسٹم کا جو چہرہ ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کی جینیس تھی کہ یہ 2-3 سالوں کے اندر انہوں نے بیٹھ جو وقت گزارا تو یہ اس کی تہہ میں پہنچ گئے اور سارے کا سارا سسٹم ایسے جیسے انہوں نے خود اپنے سامنے اس کو دیکھا. لیکن جی اب تیسرے مشیر اس میں داخل ہوتے ہیں گفتگو میں اور وہ ایک کوشچن ریز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. یعنی اضطراب آپ کو پتہ ہے اس کی معنی بے چینی کے ہوتے ہیں. وہ کہتا نہیں جی آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ اگر سلطانی سپرٹ اگر وہی کام جو ایک بادشاہ کر رہا تھا اگر وہ اسی سپرٹ کے ساتھ اگر قومی اسمبلی کام کر رہی ہے تو بھائی ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن مجھے ایک اور فکر ہے کہ یہ جو یہودی ہے اس نے جو نئی شرارت کی ہے اس کا کیا جواب ہے. یہاں پر اس یہودی سے مراد کارل مارکس ہے. اور اس کے بارے میں بات آگے جا کر ہوگی کہ اس کا نظریہ کیا تھا. تو اس سوال میں یعنی وہ جو تیسرا مشیر ہے وہ ایک نئی ڈائمینشن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے قومی اسمبلی ہو یا چاہے بادشاہت ہو لیکن یہ جو یہودی نے جو نیا کام شروع کیا ہے اصل میں یہ اب کمیونزم کی بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارت کتاب. اچھا اس میں بہت سارے الفاظ آ گئے ہیں. کلیم ہمیں پتہ ہے کہ کلیم اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ اپنا جو ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمک جاتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو یہودی ہے وہ ایک ایسا کلیم ہے جس کے ہاتھ میں چمک نہیں ہے بے تجلی. وہ مسیح ہے بے صلیب اور وہ ایسا مسیح ہے جو صلیب کے بغیر ہے. مسیح سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں چمک نہیں ہے. عیسیٰ ہے لیکن صلیب کے بغیر ہے. دوسرے لفظوں میں وہ پیغمبر نہیں ہے نیست پیغمبر. وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن در بغل دارت کتاب اس کی بغل میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہے. یہ بڑا ایک لاجواب لیکن مشکل شعر ہے اس لحاظ سے کہ بعض اوقات اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے پیغام بڑا پاورفل ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح لیکن اس میں تجلی نہیں ہے اور وہ مسیح ہے لیکن صلیب کے بغیر ہے. یعنی وہ دہری ہے. اس کو دین یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے. یعنی وہ ایسا موسیٰ ہے جس کا ہاتھ میں چمک نہیں ہے. یعنی وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا لیکن اپنی بغل میں وہ کوئی کتاب ضرور رکھتا ہے. ایسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرح اعلامی کتاب نہیں. اللہ اکبر. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب.
پردہ سوز پردہ چیر دینے والی یا جلا دینے والی. کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کافر کی نگاہ پردہ سوز پردوں کو ہٹا کر دور تک دیکھنے والی اس کی نظر کی کیا بات ہے کہ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب ہے. سادہ لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کافر کی نگاہ جمہوریت کے پردوں کو جلا کر نظام کی اثر خرابی تک جا پہنچی ہے، جس کی وجہ سے مشرق و مغرب کا پسا ہوا طبقہ ایسے کھڑا ہو گیا ہے جیسے روز حساب والے دن انسان کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. اب یہ اشتراکی نظام کی طرف اشارہ ہے. تناب اس سے مراد رسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو خیمے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو امیجن کریں تو وہ رسیوں سے ان کو بیلنس کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر علامہ صاحب اس اشتراکی انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی اس سے بڑھ کر اور طبیعت کا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں جس میں عوام نے شہنشاہ زار روس کا تختہ الٹ دیا تھا. یعنی یہاں پر طبیعت کا فساد عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والا فساد ہے کہ عوام اتنے نڈر ہو گئے، اتنے وہ بے باک ہو گئے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر آقاؤں کے خیموں کی رسیوں کو توڑ دیا. یعنی کہ وہ پورا کا پورا سسٹم، ظاہر ہے کہ جو خیمہ ہے اس کی رسی اگر توڑ دیں گے تو وہ خیمہ سارا کا سارا نیچے گر آتا ہے. تو علامہ صاحب وہ جو زار روس کا جو تختہ الٹا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس یعنی عوام نے کھڑے ہو کر اس سارے کے سارے سسٹم کو تہس نہس کر دیا تھا. اب چوتھا مشیر اس کا جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے توڑ اس کا رومت القبرا کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا ہاتھ. لے جی اب یہ ایک نئی کہانی شروع ہو رہی ہے کہ یعنی اس میں اب وہ یہ جو جنگ عظیم دوئم ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فکر نہ کرو. یہ جو اشتراکی نظام ہے اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے فاشسٹ نظام سے اس کا راستہ روک لیا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اٹلی میں مسولینی کی جو گورنمنٹ تھا جس نے ایک قدیم سیزر کی اولاد کو دوبارہ عظیم دیکھنے کا خواب دکھایا. یعنی سیزر کا خواب اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گریٹ رومن امپائر، یعنی یہ 1883 میں یہ مسولینی پیدا ہوا ہے اور اس نے آہستہ آہستہ کر کے ترقی کرتا کرتا یہ اوپر لیڈر بن گیا. اور یہی جو ہے نا وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اصل میں ہی ہوں جس نے اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیں. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں سنوبر گاہ نالد چور باب.
یہاں پر فارسی کے کافی الفاظ اس میں آ گئے ہیں، تو اس میں آپ یعنی گاہ، اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں کبھی، بالد یہ ابھرتا ہے، چون سے مراد آپ لے سکتے ہیں مانند، کہ کبھی یہ صنوبر کی مانند ابھرتا ہے، گاہ کبھی نالد روتا ہے، چون مانند رباب کی طرح۔ اب یہ ایسا لاجواب شعر ہے کہ یعنی کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا ہے۔ اب اس سے مراد یہ اس کا عظیم بحری بیڑا ہے، جنگی بیڑا، اور آپ امیجن کریں کہ یعنی کہ جب پانی کی لہریں جب اوپر نیچے جاتی ہیں مد جزر میں، تو وہ ایسے ہی جہاز بھی کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، اور وہ پانی سے لپٹا ہوتا ہے۔ تو وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ جو عظیم جنگی بحری بیڑا، یہ جو سمندر میں کبھی اوپر ابھرتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، بھائی یہ کس کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے؟ اور غالباً یہ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا مصرع ہے، یہ بھی بڑا ہی لاجواب ہے، یعنی کہ وہ کیسے یہ جو اب وہ جو لیڈر ہے کبھی اپنی قوم کو صنوبر کی طرح کھڑا کر دیتا ہے، ابھرتا ہے، جیسے وہ جہاز، اگر آپ اس کو جہاز ذہن میں رکھیں تو آپ کہیں گے کہ وہ جو جہاز ہے کبھی اوپر ابھرتا ہے صنوبر کی جانب کی، صنوبر کی طرح، اور کبھی وہ نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے اگر آپ لیڈر ذہن میں رکھیں تو یہ ایک ایسا لیڈر ذہن میں آتا ہے کہ جو ایسا ولولہ انگیز لیڈر ہے کہ جو کبھی قوم کو صنوبر کی مانند کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی خود رو رو کر ان میں کھوئی ہوئی عظمت ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ ہے گاہ بالد چون صنوبر، گاہ نالد چون رباب، کہ کبھی رباب کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے دل نرم کرتا ہے، اور کبھی ان میں امید جگا کر ان کو صنوبر کی طرح کھڑا کر دیتا ہے۔ واجب۔ اب تیسرا مشیر اس کو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ یعنی عاقبت بینی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی انجام کو دیکھ لینا۔ کہتا مجھے تو یہ کچھ سیانہ بندہ نہیں لگتا، شیطان کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو مسولینی ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا میں کچھ زیادہ قائل نہیں، کیونکہ یہ ہمارے کام خراب کر رہا ہے۔ جس نے اہل یورپ کی جو فرنگی سیاست، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں برطانوی یا اہل یورپ، اس نے تو اپنے ہی بندوں کا بیڑا گرک کر دیا، یعنی اس نے فرنگی سیاست جو ہے اسی کو بے حجاب کر دیا ہے، اسی کو ننگا کر دیا ہے۔ اب آگے آتا ہے جی مین مضمون، اور اب جو پانچواں مشیر ہے وہ اب براہ راست ابلیس کو مخاطب کر کے یہ شعر کہتا ہے، اور بہت ہی شرکیہ قسم کے یہ اشعار ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے، یہ علامہ اقبال نہیں کہہ رہے، اور میرا یعنی کہ میں نے جو فکرہ کا ہے اس کا مطلب اس کو علامہ اقبال کی طرف لے کے نہیں جانا، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ نے
کہا ہے کہ میں نے کسی صورت معاف نہیں کرنا، وہ شرک ہے. اور شیطان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی آگے ہے. تو یہ جو شیطان ہے پانچواں جو مشیر ہے، یہ اب ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار. کیا انداز ہے. پہلے وہ تعریفیں کر رہے ہیں ابلیس کی. پہلے الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. سانس کی تپش، تو وہ ابلیس سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. پردگی چھپی ہوئی چیز. یعنی اے ابلیس، تو وہ ہستی ہے جو دنیا کی تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، اور تو ہی وہ ہستی ہے جس کے دم سے ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. یعنی اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استفال. عالم دنیا کے سارے کام تیری ہی وجہ سے چل رہے ہیں، اور تو اتنا گہرا دیکھنے والا ہے کہ جب چاہتا ہے کوئی چیز تجھے چھپی نہیں رہ سکتی. معاذ اللہ. یعنی یہ سارے کے سارے، یعنی یہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن وہ شیطان ہے، شیطان کا مشیر ہے، اور شیطان کو وہ یہ بات کر رہا ہے. آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. آب و گل، یہ جو سارے جو آپ یہاں پر اس سے مراد جہاں لے سکتے ہیں. یعنی یہ جو پانی ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو پھول ہے، یہ سارے یعنی کہ پورا جہان ہے. تیری حرارت سے جہان سوز و ساز ہے. یعنی اس کے اندر جتنی بھی یہ جو گرمی رنگینی ہے، یہ ساری کی ساری تیری وجہ سے ہے. ابلہ جنت مراد ہے آدم علیہ السلام. اگر اس کا معنی دیکھیں تو یہ ہے کہ جو جنت کا سادہ سا شہری، سیدھا سادہ سا، تو وہ جو ابلائے جنت ہے وہ تیری ہی تعلیم سے دانائے کار بن گیا ہے، کام کو جاننے والا، عقل مند ہو گیا وہ. یعنی نہ ہی تو انکار کرتا اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاتا، اور دنیا میں وہ ٹھوکریں کھا کے وہ اب آہستہ آہستہ عقل مند ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو جہان رنگ ابو ہے، یہ آدم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف تیری وجہ سے ہے. اور تیری ہی وجہ سے یہ جو جنت کا یہ جو بولا بالا سا ایک سیدھا سا آدم تھا، وہ تیری تعلیم سے اب کاروبار دنیا سے آشنا ہو گیا. اللہ اکبر. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں تیزی سے اس کا ترجمہ بتا کر آگے جاؤں گا. یہ بھی بہت بڑا ایک قسم کا وہ شرکیہ بول ہے جو شیطان بول رہا ہے کہ تیری نسبت سے
جسے سادہ دل لوگ پروردگار کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آدم کی سرش سے وہ بھی واقف نہیں ہے۔ یعنی تجھ سے زیادہ فطرت آدم کی جو فطرت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جتنی تو جانتا ہے اتنی اللہ بھی نہیں جانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں و شرمسار۔ اب یہ کون ہے جو صرف تقدیس، تسبیح و طواف کرتے رہتے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فرشتے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، جن کا کام ہر وقت تقدیس، تسبیح اور طواف کرنا ہے، وہ تیری وجہ سے ابد تک شرمسار رہیں گے۔ اب اس میں غیرت کیا ہے؟ وہ بھائی شیطان نے انکار کیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں تیری بصیرت کو، تیری غیرت کو سلام کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو کھڑا ہو گیا۔ اور جنہوں نے سجدہ کیا یعنی فرشتے، وہ اب ابد تک اپنی اس غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے آدم کو سجدہ کر کے کیا ہے، قیامت تک شرمسار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ اب مرید سے مراد آپ یہاں پر سیاسی چلے لے سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فرنگ کے، یہ جو سارے سیاستدان ہیں یورپ کے، برطانیہ کے، فرنگی، یہ جو سیاسی شعبدہ باز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب تیرے چیلے ہیں، لیکن مجھے اب ان کی فراست پر اعتبار نہیں۔ سادہ لفظوں میں کہ اگرچہ یورپ کے سیاسی شعبدہ باز سارے کے سارے تیرے مرید ہیں اور اپنی چال بازیوں سے دنیا کی قوتوں کو وہ غلام بنائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی عقل و فراست پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تھا۔ یہ پھر وہی یہودی فتنہ گر، یہ کارل مارکس ہے۔ یہ روح مصدق کا بروز، یہ یعنی ایک زرتشی ایک فلسفہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زن، زر، زمین یہ سب انسانوں میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ جو اشتراکیت ہے اس کو مزدقیت بھی کہتے ہیں، کہ وہی جو یعنی یہ جو روح مصدق کا جو بروز ہے، بروز کیا ہے؟ سایہ، کہ اسی کو جو روح مصدق ہے وہ جیسے کارل مارکس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام ہے یہ اس سے تیرے نظام کو خطرہ نہ ہو جائے کہ ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار، کہ یہ اتنا ایک خطرناک
سسٹم ہے، یہ جو انسان کے اندر یہ جو ایک روح آ گئی ہے مصداقیت کی، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے سارا سسٹم بنایا تھا یہ سارا تار تار ہونے کو ہے، ہر کبا ہونے کو ہے، اس کے جنوں سے تار تار۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ جنگل کا کوا ہے، جنگلی کوا۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ، یعنی علامتی طور کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام ہے، اس میں جو عوام ہے، جو محنت کش ہے، ان کے اندر حقوق کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ یہ شاہین و چرخ یہ دو شکاری پرندے ہیں جو دوسرے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس سے یہاں پر مراد آپ لے سکتے ہیں کہ یہ جو وڈیرے ہیں کہ یہ جو نیچ ذات کے یہ جو کوے ہیں، وہ ان کے اندر حقوق کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اور یہ تل گئے ہیں کہ ہم وڈیروں کی برابری چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنی صورت تیزی، کہ کتنی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کا مزاج چینج ہو گیا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ یعنی ہم اس کو مذاق سمجھتے رہے، ہم نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا، لیکن یہ چھا گئی، یہ پھیل گئی اور یہ آسمانوں پر چھا گئی، وہ چیز جس کو ہم نے بالکل ایزی لیا، شفتہ ہو کر، پریشان ہو کر۔ اور پریشان سے یہاں پر مراد وہ پریشان نہیں ہے جو ہم ہوتے ہیں، پھیل کر، یعنی جس چیز کو ہم نے مذاق سمجھ کر نظر انداز کیا، وہ مشتاق پھیل کر آسمانوں پر چھا گئی۔ اور آپ ہم اصل میں اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت جب یہ کمیونزم، جب یہ آسمانوں، جب یہ بڑی تیزی سے یہ ملکوں میں پھیل رہا تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کمیونزم کے ڈر سے امریکہ میں لاکھوں قرآن تقسیم کیے گئے کہ کہیں جو مسلمان ہیں وہ کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو یوں یار۔ یہ سارے کیا ہیں؟ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوف طاری ہو گیا تھا دنیا کے ممالک میں، فتنہ فردہ آگے والے کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار جو کہ دنیا کا ہر ملک اس اشتراکی نظام سے خطرہ محسوس کرنا ہے۔ اور آخری شعر ہے، اور ہم یہاں پر اس کلاس کو ختم کریں گے کیونکہ اس کے بعد صرف ایک تقریر رہ جائے گی، وہ ابلیس کی ہے، جو اس کا آخری اختتامی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ آخری شعر وہ جو مشیر ہے جو ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ کہ میرے آقا یہ جو جہان ہے، جو سارا سسٹم اس دنیا کا جو آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ سارا تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ سادہ لفظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر آپ نے اتنی محنت کی ہے اور جو سارے کا سارا سسٹم آپ نے بنایا ہے،
تباہ و برباد ہونے والا ہے. نہیں ہم ادھر ہم اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے لیے دوبارہ آپ سے ملیں گے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.